नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 20 साल से महरूज कैदियों की रिहाई के लिए हुकूमत खुसूसी अहकाम जारी करे। कुतुबुल्लाहपुर में जलसे से बैरिस्टर उवैसी का खिताब। आइंदा 2 सालों के दौरान तेलंगाना में 7% गैस कनेक्शन की फराहमी। मरकजी वजीर पेट्रोलियम का ऐलान। हैदराबाद के नामवर गजल गुलकार विट्ठल राव चल बसे। फनकार की नाकदरी और काबिल रहम मौत। इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज जारी। एमसेट लिखने वाले तलबा के लिए सरकारी जूनियर कॉलेजेस में मुफ्त कोचिंग का ऐलान। और जूडो कराटे के फन का नाजायज इस्तेमाल। एक शख्स ने मामूली बहस और तकरार पर कत्ल कर दिया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मौजूदा हालात में मुसलमान अपने मजहबी तशख्खुस की बरकरारी को अव्वलीन तरजीह दें और इसे मुतासिर करने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए खुद को दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता कर लें। कुतुबुल्लाहपुर की जामे मस्जिद उमर फारूक में बाद नमाज जुमा जलसे यौमुल कुरान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त बातिल ताकतें एक मखसूस तहजीब को हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क के शहरियों पर मुसलत करने की कोशिश कर रहे हैं और योगा वगैरह के बहानों से मुल्क की सेकुलर इमेज को मुतासिर किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमान नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इस मुल्क पर मुसलमानों का भी उतना हक है जितना दूसरों का। उन्होंने कहा कि दस्तूर हमें अपने अकायद और मजहबी तशख्खुस की बरकरारी की इजाज़त देता है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म गुर्बत दूर करने की कोशिशों और गरीबों के मसाइल हल करने के बजाय तमाशों के जरिए वक्त बर्बाद कर रहे हैं। सदर मजलिस ने मुस्लिम नौजवानों से कहा कि सेहतमंद रहना चाहते हैं तो नमाजों बिलखुसूस तहज्जुद की पाबंदी करें और हर माह 3 रोजे रखा करें। उन्होंने हैदराबाद के लॉ एंड ऑर्डर को गवर्नर के हवाले करने के लिए बाज़ गोशों से की जा रही कोशिशों पर सख्त तनकीद की। बैरिस्टर ओवैसी ने मुतालबा किया कि लॉ एंड ऑर्डर तेलंगाना हुकूमत के पास बरकरार रखा जाए। सदर मजलिस ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 20 साल से ज़ायद अरसे से कैद रहने वाले कैदियों की रिहाई के लिए खुसूसी अहकाम जारी किए जाएं। उन्होंने ACP के कत्ल के लिए उम्र कैद की सजा काट रहे अब्दुल कदीर की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। जलसे से मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने भी खिताब किया। जलसे की कार्रवाई मौलाना अनवारुल्लाह खादरी ने चलाई। इनका मकसद एक ही है कि तौहीद के पैगाम से इनको दूर कर दिया जाए। इनका मकसद एक ही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वालों को अल्लाह की वहदानियत से दूर कर दिया जाए। इसलिए मुख्तलिफ तरीकों से ये पैगामात दिए जाते हैं। अफसोस तो मुझे उन लोगों पर होता है जो मुसलमान रहते हुए कहते हैं कि नमाज और योगा में कोई फर्क नहीं है। मुझे अफसोस उन लोगों पर होता है जो कुरान के इस्लाम के बुनियादी पैगाम को नहीं समझते कि नमाज और योगा में कोई फर्क नहीं है। यकीनन बेहद फर्क है, जमीन व आसमान का फर्क है, जमीन व आसमान का फर्क है। हम नमाज पढ़ते तो अल्लाह के लिए पढ़ते, हम सर झुकाते तो अल्लाह के आगे झुकाते। योगा किसी ने बनाया तो इंसान ने बनाया, हम इंसान के आगे सर नहीं झुकाते, हम इंसान की इबादत नहीं करते। ये फर्क है, याद रखो। जो लोग झूठ बोल रहे समझ जाओ, वरना याद रखो ये दुनिया तो खत्म होने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई वक्त का बादशाह हो, हम तमाम को जमीन की ग़िज़ा बनना है। दोबारा उठाया जाएगा, जिंदा किया जाएगा और जब सवाल जवाब होंगे तो क्या जवाब दोगे अल्लाह के सामने कि नमाज और योगा एक हो? नमाज और योगा एक नहीं हो सकते मेरे अजीज दोस्तों। हम योगा नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमको मजबूर नहीं कर सकती।
اور کہتے ہیں کہ سوریہ نمسکار مت کرو. کیوں کریں گے سوریہ نمسکار یا یوگا؟ سوریہ نمسکار کون کا مطلب کیا ہے؟ سوریہ نمسکار کا مطلب یہ ہے کہ سورج کو خدا مان کر اس کے آگے اپنے آپ کو جھکانا. ارے ظالموں، بے وقوفو، یہ سورج کو بنانے والا کون؟ یہ چاند کو بنانے والا کون؟ یہ زمین کو بنانے والا کون؟ یہ آسمان کے شامیانوں کو رکھنے والا کون؟ وہ اللہ ہے. ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. ہم سورج کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم چاند کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم جھاڑ کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم کسی بھی طاقتور شخص سے مغلوب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ہم کو مجبور نہیں کر سکتی. کوئی کہتا ہے کہ صحت کے لیے یوگا کرو، میں تم سے کہتا ہوں کہ اسلام قبول کرو. اگر کوئی کہتا ہے صحت کے لیے اچھا ہے، یونٹی آف پیس اینڈ مائنڈ کے لیے اچھا ہے، تو میں تم سے کہہ رہا ہوں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اسلام کی دعوت ہے. اگر کوئی کہتا ہے صحت کے لیے اچھا ہے، تو میں اس سے کہوں گا ہفتے میں 2 دن روزہ رکھ کے دیکھو، تمہاری صحت اچھی ہو جائے. اگر کوئی کہے گا صحت کے لیے فلاں آسن کرو، میں اس سے کہوں گا رات میں 1 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو اور سجدے میں اپنے سر کو جھکا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی بھیک مانگو، تمہاری صحت اچھی خاصی ہو جائے گی. مگر صحت کے لیے اچھا یہ بتاؤ. ہم پوچھنا چاہتے اقوام متحدہ نے ہی کہا تھا نا، اقوام متحدہ نے یہ بھی کہا کہ 194 ملین لوگ ہندوستان میں بھوکے ہیں. 194 ملین لوگ ہندوستان میں بھوکے ہیں، کھانا نہیں ملتا. یوگا کا آسن کرنے سے پیٹ بھر جائے گا؟ کیا یوگا کا آسن کرنے سے پیٹ بھر جائے گا؟ بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم. یوگا کے آسن سے پیٹ نہیں بھرتا. وہ 194 ملین لوگوں کو بھوک ہے، مگر ہمارے پرائم منسٹر بولتے ناک سے سانس لے کے چھوڑ دو، بھوک مٹ جائے گی. ہمارے پرائم منسٹر راج گھاٹ کو یوگ گھاٹ بنا دیے. ہمارے پرائم منسٹر میک ان انڈیا کی بات کرتے، مگر جس میٹ کے اوپر پرائم منسٹر نے یوگا کیا وہ میڈ ان چائنا تھی. وہ میڈ ان چائنا تھی. کہاں گیا میڈ ان انڈیا؟ یوگا کرنے کی بات نہیں کریں گے. یوگا بحث کو اس لیول پر لے کر چلے گئے کہ جو یوگا نہیں کرے گا اس کو ہندوستان سے محبت نہیں. ہم کو ہندوستان سے محبت ہے، ہم کو ہندوستان سے محبت تھی اور انشاءاللہ تعالی رہے گی. وطن سے وفاداری ہم کو سکھایا گیا ہے، وطن سے غداری ہم نے کبھی نہیں کی. ہم کبھی وطن کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یوگا نہیں کرے تو سمندر میں ڈوب جاؤ. ارے سمندر کیا چیز ہے؟ ارے وہ سمندر کو بنانے والا اللہ ہے. ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر اس سمندر میں طوفان آتا ہے تو اللہ کے حکم سے آتا ہے. اگر ہم کو ڈوبنا ہے، اگر ہم اس دنیا میں مریں گے تو یاد رکھو ہم تمہارے ظلم کی وجہ سے نہیں، ہم اس لیے جائیں گے کیونکہ اللہ نے ہماری آخرت کا فیصلہ کیا تھا. ہمارا ایمان اللہ پر اتنا زیادہ. کوئی کہتا ہے کہ سمندر میں ڈوب جاؤ، بات کرے کہ کہتے نہیں کریں گے یوگا تو پاکستان چلے جاؤ. کیوں جائیں گے؟ ہندوستان ہمارے باپ کا ملک ہے، ہم ہندوستان کو چھوڑ کے جانے والے نہیں. میں بار بار اس بات کو کہتا آیا اور پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں آئے تو پہلا قدم ابا آدم نے ہندوستان کی سرزمین پر رکھا تو یہ میرے باپ کی سرزمین ہوئی. تمہاری ماں کی ہو سکتی ہے مگر یہ میرے باپ کی سرزمین. اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے ہندوستان چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتی. ہم فیصلہ لے چکے پاکستان نہیں جانے کا. ہم نے جنا کی 2 نیشن تھیوری کو ٹھکرایا. ہم نے کہا کہ جنا جا سکتے ہیں، ہم حیدرآباد یا ہندوستان چھوڑ کر نہیں جائیں. یہ وطن عزیز ہمارا. مگر لوگ آج یوگا کے نام پر مسلمانوں کے نیشنلزم کو کوسچن کرتے ہیں. رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ سے دعا کریں. اور ہاں یقیناً ان دعاؤں میں
جہاں پر یتیموں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, وہیں پر ان لوگوں کے لیے دعا کریے جو ہندوستان کے مختلف جیلوں میں جھوٹے الزامات میں جیل میں. ہم یہی پوچھنا چاہتے اس حکومت سے کہ اگر گجرات کے پولیس والوں کو بیل مل سکتی تو پھر مہاراشٹر کے جیلوں میں جو مسلمان ہیں ان کو بیل کیوں نہیں ملتی؟ جو گجرات کی جیلوں میں مسلمان ہیں ان کو بیل کیوں نہیں ملتی؟ کیوں نہیں بیل ملتی ان کو؟ جو چرلا پرلی کے جیل میں مسلمان ہیں ان کو بیل کیوں نہیں ملتی؟ جب ان کو بیل مل سکتی ہے تو ہم کو کیوں نہیں مل سکتی؟ تو کیا قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے؟ قانون سب کے لیے برابر ہے. حکومتوں کی نیتوں میں کھوٹ ہے. میرے عزیز دوستو, آج ہم کو دعا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ 24 سال سے عبد القدیر جیل میں اللہ اس کو بھی رہا کروا دے. 24 سال سے صرف جیل میں. ہم تشدد کی تائید نہیں کر سکتے, نہ کبھی کریں گے انشاءاللہ تعالی, مگر 24 سال بہت بڑا ظلم ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے کہ ایک نیا جیو جاری کیا جائے. نیا جیو جاری, کیونکہ پرانے جیو میں یہ لکھا گیا کہ جو لوگ پبلک سرونٹ کو مارتے ہیں ان کو ریمیشن نہیں ملتا. ہم چیف منسٹر تلنگانہ سے گزارش کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ تلنگانہ میں ایک نئی تاریخ اگر بنانا چاہتی ہیں, اگر تلنگانہ کے مسلمانوں کو تحفہ دینا چاہتے ہیں رمضان کا, تو آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ایک نیا جیو جاری کریے. اس میں عبد القدیر صاحب کے بھی جو دوسرے لوگ ہیں جو 22 سال 20 سال سے جیل میں, ان کو بھی رہا کریے. ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر ان کو رہا کریے. کہیں ایسا نہ ہو کہ عبد القدیر اپنی زندگی کی آخری سانس خدا نہ خواستہ جیل میں نہ لے لے. اور اگر عبد القدیر جیل میں اپنی آخری سانس لے گا تو سب پر ذمہ داری عائد ہوگی. مجھے یاد آتا ہے کہ 2013 میں ہائی کورٹ میں عبد القدیر کی محترمہ وائف نے ایک ریٹ پٹیشن ڈالا تھا 7859, جس میں حکومت سے کہا گیا تھا کہ 6 ہفتے میں فیصلہ کرو. کرن کمار ریڈی کی حکومت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, کانگریس کی حکومتوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. مجلس بار بار اس کو اٹھاتی. ہر رمضان سے پہلے احمد پاشا قادری پیرول پر لیٹر لکھ کر عبد القدیر کو پیرول پر گھر پر آتے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے کہ آپ ایک نیا جیو ترمیم کر کے ایک جیو جاری کریے, اس شخص کو رہا کرائیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم مرکزی حکومت کو بتانا چاہیں گے کہ حیدرآباد کا لا اینڈ آرڈر پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. سیکشن 8 کی بات کر رہے ہیں, چندرا بابو نائیڈو بول رہے سیکشن 8 میں حیدرآباد کا پولیس کا انتظام گورنر کے ہاتھ میں ہے. مسٹر نائیڈو, آپ پھنس گئے کرپشن میں. آپ ہمارے پاس کیوں رخ کر رہے؟ آپ کا ٹیلی فون کی بات چیت کیا کہا تیلگو میں؟ منولو, تیلگو میں کہا تھا منولو, تیلگو میں بول رہے میرے لوگ آئے بات کر. مسٹر نائیڈو, آپ کرپشن کے کام مت کرو, آپ اچھے ہو جاؤ, سب کام ٹھیک ہو جائے گا. مگر یہ بولنا کہ سیکشن 8 میں حیدرآباد GHMC کا لا اینڈ آرڈر گورنر کے پاس کوئی خاموش نہیں بیٹھیں گے. پولیس کے ہاتھ میں نہیں ہے, گورنر کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو آلیر میں بچوں کو مار دیا گیا. آخر کیا بات ہے کہ جب پولیس ظلم کرتی ہے تو ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ سوائے گجرات میں 2-3 کیسز کے, وہ بھی سپریم کورٹ کے بولنے پر. ترکمان گیٹ کا واقعہ, کسی کو سزا نہیں. ہاشم پورہ کا واقعہ, کسی کو سزا نہیں. بابری مسجد کی شہادت, کسی کو سزا نہیں. بمبئی کا فساد, کسی کو سزا نہیں. بھاگلپور کا فساد, کوئی پولیس والے کی ذمہ داری نہیں. مکہ مسجد کے بلاسٹ کے بعد فائرنگ, بھاسکر راؤ کمیشن کی رپورٹ, کانگریس کی گورنمنٹ, واپس رپورٹ نہیں آتی. محمد غوث کو شہید کر دیا گیا, وہ پولیس والے کو سزا نہیں دی جاتی. عزیز اعظم کو مار دیا گیا, پولیس کو سزا نہیں دی جاتی. آخر کیا پولیس کا سرحد کے پر لگے ہیں پولیس کو؟ مرکزی وزیر پیٹرولیم دھرمیندر پردھان نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ 2 سالوں میں تلنگانہ میں 100% گیس کنیکشنز فراہم کیے جائیں گے.
बीजेपी पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमत BPL स्कीम के जरिए 100% कनेक्शंस को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 86 लाख खानदान हैं, जिनमें से 74 लाख के पास कनेक्शंस मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि गोदावरी ताज से हैदराबाद को गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए 285 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मरकजी वजीर ने कहा कि हैदराबाद में इंडियन ऑयल का प्रोडक्ट टर्मिनल भी कायम किया जाएगा। मरकजी वजीर ने कहा कि हैदराबाद में CNG के मराकिज में इजाफा किया जाएगा। वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने सरकारी दवाखानों में 24 घंटे तशखीसी मराकज़ को कारगर बनाने के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में रियासती सतह पर तिब्बी खिदमात सरकारी दवाखानों में बेहतर अंदाज में अंजाम देने और आरोग्यश्री स्कीम पर अमलावरी से मुताल्लिक़ भी वजीर मौसूफ ने तफसीली जायजा लिया। इस इजलास में मुलाजमीन और सहाफ़ियों को मुफ्त तिब्बी खिदमात जारी किए जाने वाले हेल्थ कार्ड्स पर मौसर अंदाज में अमलावरी का भी जायजा लिया गया। नोट बराए वोट स्कैम के मुलजिम रेवंत रेड्डी की दरखास्त जमानत पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला मंगल 30 जून तक के लिए महफूज कर दिया है। अदालत में रेवंत रेड्डी की दरखास्त जमानत पर मुबाहस मुकम्मल हो गए हैं। ACB की तरफ से अटार्नी जनरल रामकृष्णा रेड्डी भी अदालत में मौजूद थे। रेवंत रेड्डी के वकील सिद्धार्थ लुथरा ने रेवंत रेड्डी को जमानत दिए जाने की दरखास्त की, जबकि ACB की तरफ से रेवंत रेड्डी की जमानत की दरखास्त की मुखालिफत की गई। रेवंत के वकील का कहना था कि रेवंत रेड्डी के बशमूल दीगर 3 अफराद से ACB ने पूछताछ की है और इस सिलसिले में तकरीबन तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए रेवंत रेड्डी के जेल में रखने की कोई वजह नजर नहीं आती। इस मौके पर ACB की तरफ से अटार्नी जनरल रामकृष्णा रेड्डी ने यह दलील पेश की कि FSL की रिपोर्ट आनी बाकी है और ऐसे मौके पर रेवंत रेड्डी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने दोनों वकला के दलाइल की समाअत के बाद अपना फैसला 30 जून बरोज़े मंगल तक के लिए महफूज कर दिया है। दूसरी तरफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने जुमे को दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों कायदीन के दरमियान तकरीबन 40 मिनट तक बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने मरकजी वजीर दाखिला को नोट बराए वोट स्कैम और फ़ोन टैपिंग के तनाज़े से वाकिफ करवाया। हैदराबाद में सेक्शन 8 पर अमलावरी से मुताल्लिक़ भी बातचीत किए जाने की इत्तला मिली है। गवर्नर ने वज़ीर दाखिला से मुलाकात से पहले वजारत दाखिला के ओहदेदारों से भी मुलाकात की थी। मीडिया ने जब गवर्नर से उनकी इस मुलाकात से मुताल्लिक़ सवाल किया तो उन्होंने इसे एक आम नौयत की मुलाकात करार दिया। इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। नायब वज़ीर आला के श्रीहरी ने नताइज जारी किए। इंटर साल अव्वल का नतीजा 66.23 और साल दुवम का 42.77% रहा। निशानात और पर्चों की दोबारा जांच के लिए आखिरी तारीख 4 जुलाई मुकर्रर की गई है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला के श्रीहरी ने कहा कि इंटरमीडिएट में मयारी तालीम की फरहमी के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा और खानगी कॉलेजेस के मयार के मुताबिक सरकारी जूनियर कॉलेजेस में तालीम की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जूनियर कॉलेजेस में प्रिंसिपल और लेक्चरर्स को तलबा के दाखिलों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वज़ीर तालीम ने बताया कि सरकारी जूनियर कॉलेजेस में MSET लिखने वाले तलबा को मुफ्त कोचिंग भी फराहम की जाएगी। आंध्रा कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू चिल्लर और दिवालियेपन की सियासत कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा कि इंदिरा सागर पोलावरम प्रोजेक्ट का नाम तब्दील करते हुए जियो जारी किया गया, जो कि चिल्लर सियासत का सबूत है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को ये एहसास भी नहीं है कि इंदिरा गांधी के दौर में ही उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया था। तुलसी रेड्डी ने कहा कि धोखेबाजी का दूसरा नाम चंद्रबाबू नायडू है। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि इंदिरा पोलावरम एक कौमी प्रोजेक्ट है और इसके नाम की तब्दीली का रियासती हुकूमत को कोई इख्तियार नहीं है। तेलंगाना हुकूमत के वजीर IT KT रामाराव ने जिले रंगारेड्डी के मेडचल में सेलकॉन मोबाइल फोन तैयार करने वाली कंपनी का इफ्तिताह अंजाम दिया।
اس موقع پر KTR نے سیلکون کمپنی کے قیام پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ابتدا ہے، آج سیلکون آئی ہے، کل مائکرومیکس بھی آئے گی۔ KTR نے کہا کہ سیلکون ملک بھر میں کروڑوں روپے کے موبائل فون تیار کر رہی ہے۔ KTR نے کہا کہ میک ان انڈیا کے تحت میک ان تلنگانہ کو یقینی بنانے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ غزل کے ممتاز گلوکار استاد وٹھل راؤ چل بسے، وہ 88 سال کے تھے۔ وٹھل راؤ کے فرزند نے بتایا کہ 29 مئی کو ان کے والد افراد خاندان کے ساتھ احمد نگر شرٹی گئے تھے، لیکن وہاں سے وہ لاپتہ ہو گئے تھے۔ مہاراشٹر اور حیدرآباد پولیس نے وٹھل راؤ کی تلاش شروع کی تھی۔ اس سارے معاملے کا حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ شرڈی سے لاپتہ وٹھل راؤ 24 جون کو حیدرآباد میں قابل رحم حالت میں کنٹری کلب کے پاس پڑے ہوئے پائے گئے۔ پولیس نے انہیں لاوارث سمجھ کر گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا، جہاں پر وہ فوت ہو گئے۔ تب جا کر یہ پتا چلا کہ یہ حیدرآباد کے مشہور غزل گلوکار وٹھل راؤ ہیں، جن کے ساتھ اس طرح آخری وقت ناقدرانہ سلوک کیا گیا۔ یہ وہی وٹھل راؤ ہیں جن کا نام تلنگانہ کے یوم تاسیس کے موقع پر اعزاز پانے والوں میں شامل تھا، لیکن وہ ایوارڈ لینے حاضر نہیں ہوئے تھے۔ وٹھل راؤ نظام حیدرآباد کے دربار سے بھی وابستہ تھے۔ انہیں مختلف تنظیموں کی طرف سے کئی اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ اپنی منفرد گائکی کی وجہ سے وٹھل راؤ نے نہ صرف حیدرآباد بلکہ بیرونی ممالک میں بھی اپنی پہچان بنائی تھی۔ وٹھل راؤ کی موت پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اظہار تعزیت کیا ہے۔ خلق اسمبلی چندران گٹے کے حافظ بابا نگر اے بلاک ڈویژن میں اجتماعی دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ مجلس کے سابق کارپوریٹرز، صدور و معتمدین کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد نے اس دعوت افطار میں شرکت کی۔ بعد میں طعام کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ NSUI کے کارکنوں نے بنا اجازت چلائے جا رہے کالجز کو بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے دھرنا دیا۔ احتجاجی کارکنوں کا کہنا تھا کہ کارپوریٹ تعلیمی اداروں کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے من مانے فیسیں وصول کی جا رہی ہیں۔ بعد میں پولیس نے احتجاجی کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ گاندھی ہاسپٹل میں نرسوں کا احتجاج جاری ہے۔ ملازمتوں کو باقاعدہ بنانے اور بہتر سہولتوں کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے نرسیں گزشتہ 2 دنوں سے احتجاج کر رہی ہیں۔ نرسوں کی ہڑتال سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مسجد چوک میں یوم القرآن منعقد ہوا۔ مولانا سید شاہ محمد ظہیر الدین نے اس کی صدارت کی۔ اس موقع پر سابق مجلسی اراکین بلدیہ کے علاوہ مصلیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کوتاپیٹ ایل بی نگر میں واقع ایک شاپنگ مال میں بم کی جھوٹی اطلاع سے سنسنی پھیل گئی۔ اس سلسلے میں جمعرات کی رات کنٹرول روم کو ایک فون کال موصول ہوا تھا، جس میں شاپنگ مال میں بم رکھنے کی اطلاع دی گئی تھی۔ چتنا پوری پولیس نے بم اسکواڈ کے ساتھ مقام واقعہ پہنچ کر تلاشی لی تھی، لیکن بم کی اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی۔ بم کی اطلاع سے شاپنگ مال میں افراتفری کا ماحول دیکھا گیا۔ پولیس اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ ایل بی نگر کے ایک تالاب میں ایک 2 سالہ لڑکی گر کر فوت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق سائی نگر کے ایک تالاب میں سنا نامی 2 سالہ لڑکی کھیلتے ہوئے تالاب میں گر گئی، جو موقع پر ہی فوت ہو گئی۔ بعد میں خاندان والوں کی شکایت پر پولیس کی تحقیقات کے دوران لڑکی کی لاش دستیاب ہوئی۔ بعد میں پوسٹ مارٹم کے بعد لاش کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ بنجر ہلز کے علاقے سید نگر میں جمعرات کی شام قتل کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ہفتہ واری ترکاری کی مارکیٹ کے پاس فیروز خان نامی شخص گاڑی پر جا رہے تھے کہ انصار علی نے معمولی بحث و تکرار کے بعد ان پر حملہ کیا اور زد و کوب کیا۔ فیروز مقام واقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ بتایا گیا کہ حملہ ور انصار علی جوڈو کراٹے جانتا تھا اور اس نے اس فن کا استعمال فیروز خان پر کرتے ہوئے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بنجر ہلز پولیس نے حرکت میں آتے ہوئے 1 گھنٹے کے اندر انصار علی کو گرفتار کر لیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔
20 سال سے محروس قیدیوں کی رہائی کے لیے حکومت خصوصی احکام جاری کرے، قطب اللہ پور میں جلسے سے بیرسٹر اویسی کا خطاب۔ آئندہ 2 سالوں کے دوران تلنگانہ میں 7% گیس کنیکشنز کی فراہمی، مرکزی وزیر پیٹرولیم کا اعلان۔ حیدرآباد کے نامور غزل گلوکار وٹھل راؤ چل بسے، فنکار کی ناقدری اور قابل رحم موت۔ انٹرمیڈیٹ سپلیمنٹری امتحانات کے نتائج جاری، ایم سیٹ لکھنے والے طلباء کے لیے سرکاری جونیئر کالجز میں مفت کوچنگ کا اعلان۔ اور جوڈو کراٹے کے فن کا ناجائز استعمال، ایک شخص نے معمولی بحث و تکرار پر قتل کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔